باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اہل ایمان کے لیے خوشخبری۔ آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لائے اور اس کے منزل من اللہ ہونے کے قائل ہوئے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے، اس پر یقین لائے، ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، ایسے اعمال کیے جن کو شریعت نیک اور اچھا کہتی ہے۔ یہ نہیں کہ میری سمجھ میں جو آ رہا ہے بس یہ صحیح ہے، نہیں، وہ اعمال کیے جن کو شریعت نیک اور اچھا کہتی ہے۔ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے عجیب قسم کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہروں کا پانی وغیرہ بہہ رہا ہوگا، جیسا کہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ نہروں کے کناروں پر درخت اگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باغات اگرچہ بہت خوبصورت ہوں لیکن جب تک ان میں پانی نہ ہو اس وقت تک لطف و سرور نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جنت میں نہروں کا انتظام فرمایا ہے تاکہ جنتیوں کا لطف دوبالا ہو جائے اور ان کی لذت و سرور میں اضافہ ہو جائے۔ اس آیت میں جنت اور اس کی نعمتوں کی بشارت ایمان اور عمل صالح دونوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح عمارت کی طرح ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عمارت سے لاپرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی، لہذا جنت کو عمل صالح کے بغیر مانگنا بے وقوفوں کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عمل کو جنت کے داخلے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اعمال سے اللہ کے یہاں مقام بنتا ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو وہاں کوئی پھل کھانے کا ملے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی ملا تھا، یعنی دنیا میں بھی ملا تھا۔ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کے مشابہ اور ہم شکل اس وجہ سے ہوں گے کہ انسان دیکھی بھالی چیز سے زیادہ مانوس ہوتا ہے اور اس کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی چیز دیکھی ہوئی نہ ہو تو طبیعت اس کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملیں گے بھی ایسے پھل جو ہم شکل ہوں گے، یعنی جنت کے پھل محض شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، مگر رنگ، ذائقہ، لذت، خوشبو دنیا کے پھلوں سے بلکہ ہمارے تصورات سے بھی کہیں بڑھ کر زیادہ ہو۔ آخرت کے پھل، اللہ اکبر، آدمی ان کے بارے میں اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ وہ کتنے بہترین قسم کے ہوں گے۔ جنتیوں کے کھانے کو بیان کرنے کے بعد اب ان کی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں ایسی عورتیں ہوں گی جو پاک ہوں گی، یعنی وہ دنیا کی تمام ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی، جیسے بول و براز، حیض و نفاس، میل کچیل وغیرہ، معنوی اخلاقی گندگیوں سے بھی پاک ہوں گی، جیسے لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، مکر و فریب، بغض و عداوت، برے اخلاق اور دوسرے آدمی کی طرف مائل ہونا وغیرہ، غرض ہر اس چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی وہاں سے نکال کر انہیں باہر کیا جائے گا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، جنتی بیویاں روحانی بیماریوں سے پاک صاف ہوں گی، لہٰذا جنت کی تمنا رکھنے والی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ برے اخلاق اور باطنی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ پہلی دفعہ ہی جنت میں چلی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ایک متاع ہے، ثروت کا سامان ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہترین نیک بیوی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرک بخیر ما یکنز المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته، کیا میں تمہیں بتاؤں اس خیر کی ان چیزوں میں سے جو آدمی جمع کرتا ہے؟ وہ نیک عورت ہے جب خامند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، جب وہ اس کو کسی اچھی بات کا حکم کرے تو وہ اطاعت کرے، جب وہ گھر میں نہ ہو تو عورت اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔
مرد کو چاہیے کہ نیک عورت کا انتخاب کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا مکان، نیک پڑوسی، اچھی سواری۔ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: اربع من الشقاوہ الجار السوء والمرأة السوء والمسکن الضیق والمرکب السوء، 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: برا پڑوسی، بری عورت، تنگ مکان، بیکار سواری۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سعادتیں عطا فرمائیں۔ دنیا آخرت کی سعادتیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ جیسے دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرت حسنہ، میری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ تو اس آیت میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں کے پھلوں کو بیان کیا گیا ہے، وہاں کی بیویوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ انسان ان کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 چیزیں بہتر بنانی پڑیں گی، ایمان کو مضبوط بنانا پڑے گا، اعمال کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان اعمال کو سب سے پہلے مضبوط کرنا، پھر پوری دنیا کی بھی فکر کرنا، دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرنا۔ یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہم اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی اچھے کاموں پر لے کر آئیں، دوسروں کے لیے فکر کریں، دعا کریں۔ اگر ان کو کہہ نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔